Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Hey there. Subscribe to my channel. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Amma ba'id. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائیں کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ نے اسے عمل بتایا، اسے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اس حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس پورے خواب کو بیان کیا۔ اب سن کر غمگین ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں تھی اور اس کے سر پر تاج تھا۔ اس نے کہا، اے حسن، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بیان کی تھی۔ آپ نے فرمایا، کس وجہ سے تیری حالت بدلی؟ یعنی اس وقت اس کے بدن پر تارکول کا لباس تھا اور وہ غضب الہی میں شکار تھی، اور آج وہ جنت میں ہے اور سر پر تاج بھی ہے، تو یہ حالت تیری کیسے بدلی؟ تو لڑکی بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم قبر والوں سے عذاب اٹھا دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت و دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے، مگر جب کسی قبر کے قریب ہوتے ہیں تو اس قدر گریہ وزاری فرماتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے،
قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ آسان ہے، اور اس سے نجات نہ پائی تو بات کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، واقعی قبر کا معاملہ یہ آسان نہیں ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ جب ہم بزرگان دین کے کچھ واقعات پڑھتے سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قبر کا معاملہ یہ بڑا عجیب ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ جب لوگوں نے صفیں بنا لی تو آپ سب سے پیچھے چلے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ آپ کے دوستوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ تو میت کے ولی ہیں اور آپ ہی پیچھے چلے گئے؟ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرمائے؟ فرمایا، ابھی ایک قبر نے مجھے پکارا اور مجھے بلایا۔ بولی، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی، اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کہ آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کی ہچکیاں بند گئیں، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جب افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے۔ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے، وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنے والے؟ کہاں ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ کی قسم، دنیا میں آرام دہ اور نرم نرم بستروں پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہے۔ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لیے۔ واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہے جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، واللہ بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس، اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، کبھی سگے بھائی کی، کبھی اپنی بہن کی آنکھوں کو بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھائے ہوئے ہے، کسی کے تو جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں اتار کر دفنا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس پر مٹی بھی ڈال رہے ہو۔
me there. یاد رکھ کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. کاش مجھے علم ہوتا کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا. پھر حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے, روتے روتے بے ہوش ہو گئے, اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, قبر کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ظاہر ہے اس سے قبل موت کا معاملہ ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. کاش 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 ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاتے. کاش اچھی توبہ کرنے میں آج ہم کامیاب ہو جائیں. کاش ہمیں اس بات کا احساس صحیح معنی میں ہو جائے کہ اگر گناہ کرتے 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 بغیر توبہ کیے مر گئے, اللہ تعالی ناراض ہو گیا, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹھ گئے, اور اگر قبر میں عذاب نے آ لیا تو ہمارا کیا بنے گا. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, قبر کا معاملہ یہ بڑا نازک ہے. حضرت سیدنا ادریس حداد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جب بھی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کسی جنازے میں جاتے تو اس دن کھانا نہ کھاتے تھے, نہ اس رات سوتے. آپ جب کوئی قبر دیکھتے تو اس طرح روتے جیسے وہ عورت روتی ہے جس کا بچہ فوت ہو چکا ہو. کیسی کیفیت ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کے حالات ہیں جو جنازے کو دیکھ کر جن کی یہ حالت ہو جاتی تھی. ہم بھی جنازے کو دیکھتے ہیں, ہم پر بھی غم کی کیفیت ہوتی ہے, لیکن ہمیں بسا اوقات ہمارے جانے والے کا غم رلا رہا ہوتا ہے, جانے والے کی جدائی میں یا اس طرح کی کچھ ہمارے جذبات ہوتے ہیں. مگر اللہ کے نیک بندوں کے ایسے حالات ہیں, وہ اپنی آپ کو یاد کرتے تھے, اپنے جنازے کو یاد کرتے تھے, اپنی قبر کو یاد کرتے تھے, اپنی دنیا سے رخصت ہونے کو یاد کرتے تھے, اپنی موت کو یاد کرتے تھے, اپنے وقت رخصت کو یاد کرتے تھے کہ اس وقت ہمارا کیا بنے گا جب ہمارا آخری وقت آئے گا, جب ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے, جب موت کا وقت ہم پر طاری ہوگا. وہ اس وقت کو یاد کرتے تھے. ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا. آئیے تھوڑا ہم بھی یاد کرتے ہیں وہ کیسا منظر ہوگا جب ہماری روح ہمارے بدن کا ساتھ چھوڑ رہی ہوگی, موت کے فرشتے رگ رگ سے روح نکال رہے ہوں گے, ہمارے اوسان خطا ہو چکے ہوں گے, ہم سب سمجھ رہے ہوں گے مگر بولنے کی طاقت نہیں ہوگی. مال و دولت, بنگلہ گاڑی, بینک بیلنس, اہل و عیال, بیوی بچے, دولت اسباب سب ایک ایک کر کے چھوٹ رہے ہوں گے. ہمارا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہوگا, ایڑی سے ایڑی ملائی جا رہی ہوگی, زبان تالو سے چپک رہی ہوگی, آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کی طرف چل رہے ہوں گے, سر ایک طرف ڈھلک رہا ہوگا, ہونٹ سوکھ رہے ہوں گے, زبان سکر رہی ہوگی, انگلیاں نیلی پڑ رہی ہوں گی, جسم کا سرخ و سفید رنگ مٹیالے رنگ میں بدل رہا ہوگا, الغرض عجیب بے بسی کا سما ہوگا. غور کیجئے اس وقت ہم پر کیا گزر رہی ہوگی, اس وقت تکالیف کا کیا
عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نزا کے وقت کی تکلیف کو بتاتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اگر جسم کی ایک رگ بھی کھینچ جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ موت کے وقت پوری روح کو ایک رگ سے نہیں ہر رگ سے نکالا جاتا ہے، تو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور پھر آہستہ آہستہ جسم کی ہر حصے پر موت طاری ہوتی ہے۔ پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ یوں جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مرنے والے کی امیدیں دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہے، پھر حسرت و ندامت اسے چاروں جانب سے گھیر لیتی ہیں۔ نظام رب غفار تجھ سے، موت سے قبل بیمار تجھ سے، طالب جلوہ مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معاملہ بڑا نازک ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی کی بات ہے، امیل سنت نے ایک بڑا واقعہ بیان کیا جو میری یادداشت کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں۔ امیل سنت نے بڑا عجیب واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ فرماتے ایک شخص ایک طوطا پالا اور اس طوطے کو کلمہ پڑھانا سکھایا۔ طوطا کلمہ پڑھتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ طوطا عموماً ایسے ہوتے ہیں جو بولنا سیکھ جاتے ہیں، طوطا کلمہ پڑھتا رہتا۔ ایک دن طوطا آزاد تھا تو اس پہ بلی نے جھپٹا مارا۔ بلی نے جھپٹا مارا تو طوطا ٹائیں 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 کرتا ہوا مر گیا۔ طوطے کا مالک رونے لگا۔ کسی نے کہا طوطے کے مرنے پر رو رہے ہو؟ طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا، میں طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ طوطا جب زندہ تھا تو یہ کلمہ پڑھا کرتا تھا، مگر جب اس پر موت کا حملہ ہوا تو یہ کلمہ بھول کر ٹائنٹے کرنے لگا۔ میں بھی اپنی زندگی میں کلمہ پڑھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر بھی موت کا وقت آئے اور میری زبان سے کلمے کا بجائے کچھ اور ہی نکلنا شروع ہو جائے۔ بڑی عبرت ہے، یقین مانے اس واقعے میں اتنی عبرت ہے، اتنی عبرت ہے، اتنی عبرت ہے، نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور جب ہمارا وقت آخر ہوئے کاش ہماری زبان سے صرف کلمہ طیبہ ادا ہو، ورد لب کلمہ طیبہ ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، ورد لب کلمہ طیبہ ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آ گیا ہائے وقت قضا ہے، آ گیا ہائے وقت قضا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ نجات، قبر کے عذاب سے نجات، یا اللہ میں قبر کے عذاب سے نجات دے۔ قبر کے عذاب سے نجات دے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ قبروں کے پاس جا کر فرمایا کرتے، ایک قبر کے گڑھے میں دفن ہو جانے والوں اور اے تنہائی میں رہنے والوں، اے زمین کے اندرونی حصے میں انسیت رکھنے والوں، کاش مجھے خبر ہو جاتی کہ میں تمہارے کون سے اعمال پر خوشخبری حاصل کروں
اور میں تم میں سے کون سے بھائی پر رش کروں؟ یہ فرما کر پھر آپ اس قدر روتے کہ آنسوں سے آپ کا امامہ شریف بھیگ جاتا، اور آپ جب بھی کسی قبر کو دیکھ لیتے تو اتنے زور زور سے رونے کی آواز نکالتے جیسے بیل چیختا رہتا ہے۔ یہ قبر کے معاملے میں ہمارے بزرگوں کا یہ حال ہوا کرتا تھا۔ بڑی میرے میٹھو پیارے اسلامی قبر کے معاملے میں یہ ڈرا کرتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا قبر میں، کیونکہ وہی جو میں نے سب سے پہلے آپ کو جو روایت بیان کی کہ قبر کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، اپنے کردار کو دیکھتے ہیں، اللہ کی پناہ، تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا ڈر لگتا ہے کہ ہاں نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی کوئی نحوست ہمیں عذاب قبر میں مبتلا کر دے۔ میں آپ کے سامنے کچھ عذاب قبر کے حالات، قبر کے ایسے حالات جس میں عذاب ہو رہا تھا، بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنے گناہ بڑھ گئے، ڈر اور بدقسمتی کے ساتھ ایک تعداد ہے جو ڈرتی بھی نہیں ہے، اور اگر ڈرانے کی بات کرو تو کہتے کہ جناب یہ ڈرانے کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے بھائی ڈرانے کی ہی باتیں کر رہے ہیں، ڈرتے نہیں، یہ تو پرابلم ہے ہمارے ساتھ، ہم ڈری تو نہیں رہے۔ ڈرنا چاہیے، ڈرنے والوں کی جیت ہے، خوف خدا سے ڈرنا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے، عذاب قبر سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی ناراضی سے ڈرنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم بغیر توبہ کیے مر گئے اور قبر میں اتر گئے اور قبر میں عذاب نے گھیر لیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ شیخ شہاب الدین امام بن حجر مکی الہیتمی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو پابندی سے اپنے والد کی قبر پر حاضری دیا کرتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں نماز فجر کے فوراً بعد قبرستان گیا، غالباً وہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ، اس وقت قبرستان میں میرے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ بہرحال ابھی میں نے اپنے والد صاحب کی قبر کے قریب بیٹھ کے قرآن پاک کا کچھ حصہ ہی پڑھا تھا کہ اچانک شدید آہو بکا اور رونے اور دھونے کی آواز سنائی دینے لگی، یعنی قبر سے چیخ و پکار کی آواز آنے لگی، رونے والا بار بار آہ 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 کہہ رہا تھا۔ چونے سے تیار شدہ چمکدار سفید قبر سے نکلنے والی اس آواز نے مجھے بے قرار کر کے رکھ دیا، گھبراہٹ مجھ پر طاری ہو گئی۔ میں قرائت چھوڑ کر وہ آواز سننے لگا، میں نے قبر کے اندر سے عذاب کی آواز سنی۔ عذاب مبتلا شخص اسی طرح آہو زاری کر رہا تھا اور اس سے میرے دل کے اندر گھبراہٹ بڑھ رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک وہ آواز سنتا رہا، جب خوب دن چڑھ گیا تو آواز آنا بند ہو گئی۔ پھر جب ایک شخص میرے قریب سے گزرا تو میں نے اسے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ اس سے بتایا یہ فلاں کی قبر ہے۔ فلاں کی قبر ہے؟ میں تو سو جانتا تھا کہ میں نے اس کو دیکھا تھا، یہ تو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا تھا، نمازوں کو بھی اپنے وقت پر ادا کرتا تھا، یہ تو بیجا گفتگو سے بھی بچتا تھا۔ اب میں اسے پہچان تو گیا، لیکن اس شخص کا قبر کا یہ عالم دیکھ کر میں تو بہت گھبرا گیا۔
اس کی زندگی کے کچھ اعمال کا میں نے تصور کیا تو میں تو بالکل پریشان ہو گیا کہ اتنا اچھا اور نیک شخص جو مجھے نظر آ رہا تھا اس کی قبر میں اس طرح پریشانی دی. میں نے کچھ احوال معلوم کیے اور مجھ پر ایک حقیقت ظاہر ہوئی اور مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص جس کا تم نے حال دیکھا ہے یہ سود کھایا کرتا تھا. یہ ایک تاجر تھا، بزنس مین تھا. جب بوڑھا ہوا تو اس کے پاس مال کم رہ گیا تھا. اس کا ظالم و خبیث نفس اپنی باقی زندگی میں جمع شدہ پونجی سے گزارا کرنے پر راضی نہ ہوا. شیطان نے اس کے دل میں سود کی محبت کو بڑھایا تاکہ اس کے مال میں کمی نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو بھی اس سے عذاب قبر نہیں اٹھایا جاتا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک سود کے حوالے سے میں نے آپ کو عذاب قبر کا حال بیان کیا ہے کہ سود کھانے والے کا کیا عالم تھا. آج ہمارے معاشرے میں سود، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اس قدر سود بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. سود پر سود، سود پر سود، سود پر سود. گاڑیاں سود پر لے لو تو جناب موٹر سائیکلیں سود پر لے لو، تو شادیاں کرنی ہے تو سود پر پیسے اٹھا لو، تو جناب کوئی فیکٹری نہیں کھولنی تو سود پر پیسے اٹھا کر نئی فیکٹری کھولو. پروڈکشن بڑھانی ہے تو سود پر پیسے اٹھا لو، پروڈکشن بڑھ جائے گی. کھیتوں میں جناب کہ وہ زیادہ فصل اگانی ہے تو اس کے لیے زیادہ مٹیریل چاہیے تو سود پر وہ مٹیریل بھی مل جاتا ہے. سود پر سود. بلڈنگیں بنانی ہے، سود پر پیسے اٹھا لو. دوسرے ملکوں میں کاروبار شروع کرنا ہے، سود پر پیسے اٹھا لو. اپنے گھروں میں رنگ و روغن کرنا ہے، زیادہ زیب و زینت کرنی ہے، سود پر پیسے اٹھا لو. شادی میں بہت زیادہ خرچہ کرنا ہے، سود پر پیسے اٹھا لو. سود ہی سود، سود ہی سود. سود کا نام لیتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سود کی لعنت و سود کی نحوست سے محفوظ فرمائے. سنو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے والے، دینے والے اور اس کا کاغذ لکھنے والے اور اس پر گواہی کرنے والوں پر، اور فرمایا وہ سب برابر ہیں. مزید سنو، سود 73 گناہوں کا مجموعہ ہے، 73. ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے. مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، جو شخص جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھائے تو 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے. سنن ابن ماجہ میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے. ان میں سانپ تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آتے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی وہ سود کھانے والے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں آج اگر ایک معمولی کیڑا پیٹ میں پیدا ہو جائے تو تندرستی بگڑ جاتی ہے، آدمی بے قرار ہو جاتا ہے. تو سمجھ لو کہ جب اس کا پیٹ سانپوں بچھوؤں سے بھر جائے تو اس کی تکلیف و بے قراری کا کیا حال ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، سود کی نحوست سے بچنے کی بالکل ہم کو 100% ذہن بنا لینا. ہمیں سود میں نہیں پڑنا، ہمیں سود میں نہیں پڑنا. گھر پر بیٹھی اسلامی بہنیں بھی ذہن بنا لیں، اگر ان کے گھر میں بھی کوئی سود کا پیسہ آ رہا ہے، سود کے پیسوں سے ڈیکوریشن، سود کے پیسوں سے شادیاں، سود کے پیسوں سے دعوتیں، سود کے پیسوں سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہوتا؟ ہوش کے ناخن تو لیں.
اللہ تعالی ہم سب کو سود کی نحوست سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو عذاب قبر کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک توبہ کرنے والے کفن چور کا بیان ہے۔ میں نے کفن چرانے کے لیے جب ایک قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میرے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مرنے والا خنزیر یعنی سور بن چکا ہے اور اسے توق اور بیڑیوں سے جکر دیا گیا ہے۔ میں خوف سے تھرا اٹھا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا اس کے عذاب کا سبب یہ ہے کہ یہ شراب پیتا تھا اور توبہ کیے بغیر مر گیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را شراب چھوڑ دیجئے۔ شراب حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرابی قبر سے مردار سے بھی زیادہ بدبودار حالت میں نکلے گا کہ اس کی گردن میں شراب کی بوتل لٹکی ہوئی اور ہاتھ میں جام ہوگا۔ سانپ اور بچھو اس کے سارے جسم پر چمٹے ہوں گے۔ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہوگی جو فرعون اور حامان کے قریب ہوگی۔ کیا اب بھی شراب نہیں چھوڑیں گے؟ کیا اب بھی شراب سے توبہ نہیں کریں گے؟ کتنے ایسے شراب پینے والے ہوتے ہیں۔ تو شراب کی اس طرح جب عذاب بیان کیا جاتا ہے نا تو بعض اوقات ان کے دلوں میں اس طرح کا خیال آتا ہوگا، ان کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے اس طرح کے خیالات آتے ہوں کہ نہیں ہمیں شراب نہیں پینی، ہمیں قبر کا عذاب، ہمیں قبر کا عذاب کیسے برداشت، کوئی بھی قبر کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، ناممکن ہے۔ لیکن وہ اس کے باوجود کہ ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ ہم شراب چھوڑ دیں گے، بعضوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ ہم نشہ چھوڑ دیں گے، بعضوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ ہم اس طرح کے سود کا کاروبار چھوڑ دیں گے، بعضوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ ہم اس طرح کے اور گناہ چھوڑ دیں گے۔ ہمیں کیونکہ عذاب قبر کی جب باتیں سنتے ہیں تو دل دھلتا ہے نا، دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر مجھے عذاب قبر نے آ لیا تو میرا کیا بنے گا، میری پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی تو میرا کیا بنے گا، میری قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میرا کیا بنے گا، میری قبر میں اگر سانپ اور بچھو آ گئے تو میرا کیا بنے گا، میرے کفن میں اگر سانپ اور بچھو داخل ہو گئے تو میرا کیا بنے گا، اگر میرے چہرے پر سانپ اور بچھو چپٹ گئے تو میرا کیا بنے گا، میری قبر نے مجھے دبا کر دبوچ دیا، میری پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں داخل کر دی تو میرا کیا بنے گا۔ عذاب قبر یاد کر کر توبہ کی طرف بندہ مائل ہوتا ہے، دل ذہن بن جاتا ہے، گناہ چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، سچی توبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پھر سے ان گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ اس نے گناہ چھوڑنے کی نیت کی، مگر جس جگہ پر یہ گناہ میں مبتلا ہوتا تھا اس جگہ کو اس نے نہیں چھوڑا، جن دوستوں کی وجہ سے برباد ہوتا تھا ان دوستوں کو نہ چھوڑا، جس صحبت نے اسے تباہی کی اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا اس نے اس صحبت اور اس گیدرنگ کو نہیں چھوڑا، وہاں جا کر پھر بھی بیٹھ جاتا ہے، چند دنوں تک اس کو لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر اسی طرح نشے میں پڑ جاتا ہے، شراب میں پڑ جاتا ہے، جوئے میں پڑ جاتا ہے، بدنگاہیوں میں پڑ جاتا ہے، فلم میں ڈراموں میں پڑ جاتا ہے، گانے بازوں میں پڑ جاتا ہے، نہ جانے طرح طرح کی برائیوں میں وہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس صحبت کو نہیں چھوڑا، اس نے اس گیدرنگ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے نافرمانوں کی دوستی اس نے نہیں چھوڑی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی نیت کی کہ میں اب اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن اس نے اس نیت کے ساتھ ساتھ اپنے اس نافرمان دوستوں کی صحبت نہیں چھوڑی جو اللہ کے نافرمان تھے، اور بدقسمتی کے ساتھ دوبارہ اسی طرح یہ چل پڑتا ہے، نفس پر بھروسہ کر جاتا ہے، نفس پر اعتماد کر جاتا ہے، جس نے نفس پر بھروسہ کیا اسے سب سے جھوٹے پر بھروسہ کیا، اے جواریوں، اے ملاوٹ کا کاروبار کرنے والوں مان جاؤ، اے نماز قضا کرنے والوں مان جاؤ، سچی توبہ کر لو، اے ماں باپ کو دل دکھانے، ماں باپ کو ستانے والوں مان جاؤ، سچی توبہ کر لو، اے داڑھی منڈانے والوں، ایک مٹھی سے گھٹانے والوں مان جاؤ، سچی توبہ کر لو،
اے گالیاں دینے والوں، جھوٹ بولنے والوں، چگلی کرنے والوں، غیبت کرنے والوں، بد نگاہیاں کرنے والوں، مان جا، سچی توبہ، سچی توبہ کر لو. آج کے بعد یہ گناہ نہیں کریں گے، ان گناہوں سے بچیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آج اس بات کی بھی پکی نیت کر لو کہ وہ صحبت میں بھی نہیں بیٹھیں گے جہاں ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. اس طرف کئیوں کی توجہ نہیں ہوتی. دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے بھی ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں بھی آتے ہیں، مدنی مذاکرے کے اجتماع میں بھی آتے ہیں، شب برات کے اجتماع میں بھی آتے ہیں، ماہ رمضان کے اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں، 27 شب کا اجتماع بھی پاتے ہیں، اور بہت سارے مواقع پر بھی دعوت اسلامی کے ساتھ یہ مدنی کاموں میں یا اجتماعات وغیرہ میں شرکت کر لیتے ہیں. عاشقان رسول کی کبھی کبھی صحبت اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کئی ایسے جو گناہوں سے نہیں بچ پاتے، کیونکہ انہوں نے اپنی اسی بری گیدرنگ کو، برے دوستوں کو چھوڑا نہیں ہوتا. اگر آج ہم یہ چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آج اس طرح بری صحبت سے بھی نجات پالیں، بری گیدرنگ سے بھی نجات پالیں. دعوت اسلامی کے جو نیک و پرہیزگار عاشقان رسول اسلامی بھائی ہیں، بس ان کی صحبت اختیار کریں، مدنی انعامات والوں کی صحبت اختیار کریں، مدنی کام کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں. آپ کو ملیں گے ایسے بہت اسلامی بھائی انشاءاللہ، عشق رسول میں رونے والے، خوف خدا میں مچلنے والے، تلاوت قرآن کرنے والے، نگاہیں نیچی رکھنے والے، پرہیزگار، متقی، نیک. ایک سے ایک دعوت اسلامی میں آپ کو انشاءاللہ ایسے اسلامی بھائی ملیں گے. اسلامی بہنوں کو بھی ایسی کئی اسلامی بہنیں مل جائیں گی جو نیک ہوں گی، پرہیزگار ہوں گی، مدنی انعامات کی عامل ہوں گی، با پردہ ہوں گی، شرم و حیا کی پیکر ہوں گی. ایسوں کی صحبت ہمیں اللہ کرے کہ نصیب ہو، اور ہم ایسوں کی صحبت کو غنیمت جانے، اور ایسوں کی صحبت کو بس ہم پکڑ لیں. ہم انشاءاللہ بچ جائیں گے. نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ پھنس جائیں، گناہوں کی وجہ سے ہماری بہت بری حالت ہو جائے گی. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، سچی توبہ کے اللہ میں توفیق عطا فرما دے. اور سچی توبہ کرنے والے کی تو کیا بات ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 7 سے بھی زیادہ مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ بیان فرماتے سنا. بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو کسی گناہ سے نہیں بچتا تھا. اس کے پاس ایک مجبور عورت آئی، اس نے اسے 60 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا. پھر جب کفل نامی وہی شخص اس عورت کے ساتھ بیٹھا برے فعل کے لیے، تو عورت کانپنے لگی اور رونے لگی. کفل نے اس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ کیا میں نے تجھے مجبور کیا؟ عورت نے جواب دیا، ایسی بات نہیں، لیکن میں نے ایسا کبھی کام کیا نہیں، بلکہ مجھے صرف حاجت نے اس پر مجبور کر دیا. تو کفل نے کہا، تجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ تو نے پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا. چلی جا، اور یہ دینار بھی تیرے. اور اس نے قسم اٹھائی، یعنی قسم کھائی کہ اب وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. یعنی اس نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر دی اللہ کی قسم لیتے ہوئے کہ میں اب کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. پھر یوں ہوا کہ اسی رات ہی کفل کا انتقال ہو گیا. روایت میں آتا ہے صبح اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، بے شک اللہ پاک نے کفل کو بخش دیا ہے. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب. گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں. کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب. برائیوں پہ پشیماں ہوں رحم فرما دے.
برائیوں پہ پشیماں ہوں رحم فرما دے ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالی ہم سب کو سچی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن سے عذاب قبر کے روایات واقعات ملتے ہیں میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں بس اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توبتن نصوحہ کیا ہے خالص توبہ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو شرمندہ ہو پھر اللہ پاک سے معافی مانگے اور اس گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے جیسے دودھ اپنے تھن میں دوبارہ نہیں لوٹتا دودھ ایک بار تھن سے نکل جائے تو پھر تھن میں وہ دوبارہ نہیں لوٹتا اس طرح وہ گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے ایسی سچی توبہ اللہ ہمیں نصیب کرے امیر المومنین حضرت سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے توبۃ النصوح کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی برے عمل سے ایسی توبہ کرے کہ پھر کبھی بھی اس گناہ میں نہ پڑے یہ سچی توبہ کی توبۃ النصوح کے بارے میں جو ارشادات ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تو اللہ ہم کو بھی اسی طرح سچی توبہ کی توفیق دے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ جو کہ اس کے رب کی نافرمانی تھی اس سے رب کی نافرمانی سمجھ کر نادم و پریشان ہو اور اسے فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل میں پورا پکا ارادہ کرے جو چارہ کار یعنی طریقہ کار اس کی تلافی کا ہے اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے یعنی جو جہاں تلافی کرنی ہے وہاں تلافی بھی اس کو کرنی پڑے گی تو یہ توبہ کے کچھ کے متعلق میں نے کچھ مدنی پھول آپ کو بیان کیے اور بہت سارے واقعات بھی ہیں روایتیں بھی ہیں بس یہ کہ ہم اپنے ہر گناہ سے سچی توبہ کر لیں اور دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں جیسے ہم آ گئے تو بس آ گئے وابستہ ہو جائیں باہر کا ماحول بہت برا ہے بہت عجیب ماحول ہے پیارے اسلام بھائیوں ہر طرف جیسے کہ برائیاں اپنی طرف بلا رہی ہیں کھینچ رہی ہیں اور ہم ہیں کہ سمجھ نہیں پا رہے دعوت اسلامی کا مدنی کام جیسے شعبہ تعلیم میں بھی ہے اور بھی دیگر کئی شعبوں میں مدنی کام ہے ہر جگہ پر ہماری دعوت یہی ہے کہ ہم سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں کیونکہ باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے نشہ شراب جوا جھوٹ بد نگاہی بدکاری اللہ کی پناہ اسی طرح مطلب کہ بے پردگی کی وجہ سے جو کچھ تباہیاں آ رہی ہیں بے پردگی آپ کے کون نہیں جانتا بے پردگی کے حالات کو اور اس بے پردگی والے ماحول کی وجہ سے کتنی ہماری مطلب کہ بچیاں عورتیں یہ بے پردگی کی طرف بھاگتی دوڑتی چلی جاتی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر ہم آ جائیں گے میں جیسے میں نے کہا کہ ایسی اسلامی بہنوں کی صحبت مل گئی تو با پردہ اور شرعی پردہ کرنے والی مدنی انعامات پر عمل کرنے والی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچی بسی ہوئی اسلامی بہنوں کی صحبت مل گئی تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے گناہوں سے بچت ہو جائے گی ورنہ بے پردگی بھی یہ بھی عذاب قبر کا ایک سبب ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بے پردگی کی وجہ سے عذاب قبر ہو جائے ناجائز فیشن کی وجہ سے عذاب قبر ہو جائے سوشل میڈیا نے بہت تباہی مچائی ہے سوشل میڈیا نے بہت ساروں کو اپنے گناہوں کی طرف بلانے کی کوشش کی ہے اور انٹرنیٹ کا استعمال گھر گھر ہے یہ آپ کو بھی اندازہ ہے اللہ ماشاءاللہ تو سوشل میڈیا کے استعمال نے جو کچھ اس وقت اپنا وہ جس کو کہتے ہیں نیٹ جال تو شیطان کا ایک جال بچ چکا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اس انٹرنیٹ کے ذریعے جس سے اللہ بچاتا ہے وہ بچ جاتا ہے
تو ایسے حالات کے اندر اگر ہم بالکل بے باکی کی طرح گھومتے پھرتے رہیں گے اور کوئی مطلب خاطر میں نہیں لیں گے کسی چیز کو تو پھر تباہی اور تباہی کہیں ہمارا مقدر نہ بن جائے. آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے. جتنے بھی دنیا بھر میں عاشقان رسول دیکھ اور سن رہے ہیں ہو سکے تو ماہ رمضان یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گزار دیں. مدنی ماحول میں گزار دیں. گناہوں سے بچ کر بد نگاہیوں سے بچ کر غیبت چگلی نہ جانے کتنے گناہوں سے بچ کر مسجد میں نماز با جماعت تو تہجد تو جناب وہ صلاۃ التوبہ تو اشراق شاش کے نوافل تو صلاۃ التسبیح تو مدنی مذاکرے علم و عمل کے ایسے ایسے الحمدللہ دریا بہتے ہیں کہ بس غوطہ لگانے والے غوطہ لگاتے جاتے پانے والے پاتے چلے جاتے. آئیے آپ کو میں پچھلے سالوں ہونے والے جو معتقد اسلامی بھائیوں پر جو کیا کیا ان پر اثرات مرتب ہوتے رہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پچھلے سالوں ہونے والے جو اعتکاف تھے اس کے کیا کیا مناظر تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کی آمد ماہ نزول قرآن کی آمد. اپنے دامن میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹے بخشش و مغفرت کے پروانے لیے اللہ کا یہ مہمان مہینہ کیا آتا ہے گویا کہ ہر طرف بہار آ جاتی ہے اور مساجد کی رونقوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کا سلسلہ تو صدیوں سے جاری ہے. اس دور میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف دعوت اسلامی کا ترائے امتیاز ہے. بس نیت کی ہے اعتکاف کرنا ہے تو یہیں کرنا ہے انشاءاللہ. میری والدہ نے مجھے بھیجا اسپیشل. فرسٹ ٹائم آیا ہوں. میں خود کو بدلنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کو راضی کرنا بیسیکلی ہمارا موٹیو. ایک بار دل کہہ رہا تھا کہ واپس چلا جاؤں. اسلامی بھائیوں کا جذبہ دیکھا اور پھر میں بھی اس لائن میں لگ گیا. میں نے بولا اب میں واپس نہیں جاؤں گا. میرا نام وسیم خالد ہے. کویت سے حاضر ہوا ہوں. کام میں کرتا ہوں خیاط یعنی درزی کا اور ہمارا یہ پورے سال کا سب سے بڑا سیزن ہوتا ہے. بہت عرصے سے کوشش تھی کہ پاکستان میں آؤں اور میں اپنے پاپا کے پاس اعتکاف کے لیے آؤں. پہلے دن میں آیا میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلے جاؤں مجھے کچھ مزہ نہیں آ رہا. پہلی سحری بابا کے پاس میں نے کر دیا. اس کے بعد مجھے ایسے مزہ ہے پوچھو بھی نہیں. میرا دل ہی نہیں کر رہا ہے جانے کا. یہاں پہ وہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے جو ایک انسان کو آنا چاہیے. دین تو سیکھنے کو مطلب دنیا سیکھنی ملتی ہے یہاں پہ کہ دنیا کے اندر رہنا کس طرح سے. پہلے کچھ پتا نہیں تھا کہ مسکرانا بھی ایک سنت ہے. یہ بھی یہاں پہ سنا. جینے کا طریقہ باہر آپ کو کیسے رہنا ہے, بڑے سے کیسے بات کرنی ہے, چھوٹے سے کیسے دکانداری پہ کیسے رہنا. یہاں ہمیں نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, سنتے ہیں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, وضو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ہمیں تو جمعے کا بھی ہوش نہیں ہوتا تھا جو ہے باہر. الحمدللہ یہاں پہ نوافل کا بھی اہتمام ہے, ہر چیز کا اہتمام ہے. آج بھی مدنی حلقہ ہوا جو اس میں ہم نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا. میں انشاءاللہ ان کے بعد درس میں داخلہ لے کے جاؤں گا ادھر سے انشاءاللہ. مجھے یاد نہیں ہے میں نے کبھی زندگی میں بھی نمازیں اتنی پڑھی ہوگی. باجمات نماز میں نے اتنی آگے پڑھی. کچھ روزے رکھے کچھ نہیں رکھے. ادھر تو ماشاءاللہ سب روزے بھی رکھے, تراویح بھی پڑھ رہے ہیں. ادھر آ کے پہلی بار میں نے پورے ماہ کے لیے اعتکاف بھی کیا, روزے بھی رکھے. گھر والے پوچھتے ہیں کیا کیسا ہے, میں نے کہا رکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. کہتے ہیں ہمیں حیرانگی ہوتی ہے. یا یہ سی حیدرآباد میں جو ہے سپرنٹینڈنٹ میری بڑی دلی خواہش تھی کہ فیضان مدینہ میں آؤں, اپنی آنکھوں سے دیکھوں. مدنی چینل پہ دیکھتے رہتے تھے کہ 30 روزہ مدنی تربیتی اعتکاف باب المدینہ کراچی میں ہوتا ہے. مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرا نام سیف اللہ ہے, میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں. فیضان مدینہ کی بہت ساری بہاریں سنی ہوئی تھی تو اس لیے میں نے اور اپنے بھتیجے کو لے کے ذہن بنایا کہ چلو ایک ساتھ چل کے اعتکاف کرتے ہیں. میں ٹیچر ہوں. پہلے تو کچھ پتا بھی نہیں تھا. پہلے پتہ نہیں کس دنیا میں تھے, کبھی نماز پڑھتے بھی نہیں تھے. یہاں پر تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. علم تو ہم نے حاصل کر لیا, ماسٹر بھی کر لیا, پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں لے لی دنیا جہان کی جو آج سے 30 سال تک میں نہیں سیکھ سکا ہوں وہ میں نے الحمدللہ سیکھا. ادھر آ کے دنیاوی پڑھائی میں وہ سکون نہیں ملتا جو یہاں پہ آگے قرآن پاک پڑھنے میں حلقوں میں جو سکون مل رہا ہے. ایک اسپورٹس ٹیچر بھی ہوں. اب میری یہ نیت ہے کہ میں جب لاہور واپس جاؤں گا اور دعوت اسلامی کے لیے کام کروں گا انشاءاللہ. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, میں لیکچرار بھی رہا ہوں. الجھن سی ہوتی تھی, بہام سا ہوتا تھا. لیکن جب میں یہاں پر آیا ہوں تو باپا جان کے ساتھ رہ کے, باپا کے مدنی مذاکرے سن کے, حاجی عمران اتاری صاحب کے بیانات سن کے دل میں بہت ہی زیادہ سکون محسوس ہوا ہے. میری یہی نیت بنی ہے کہ میں اپنے بچہ ایک اس کو بھی میں جو نا عالم بناؤں گا. میں نے اپنا مائنڈ یہی بنایا کہ انشاءاللہ تعالی میں اب اپنے آپ کو بھی چینج کروں گا. پہلی زندگی جو گزاری ہے جانوروں طرح گزاری ہے. میں نے اپنی بات کر رہا ہوں کہ 50 سال زندگی جو ہے ایسے ہی ضائع کی ہے. نماز سیدھی نہیں, روزہ سیدھا نہیں, ساڈا کچھ بھی نہیں ہے. اب جا کر جو شعور پیدا ہو رہا ہے, اب جا کے پتا پڑ رہا ہے کہ ہمیں کیسے جینا چاہیے. میں ایک ڈرائیور بس دا ڈرائیور وڈی گاڑی دا پہلی دفعہ آیا جی. پہلی دفعہ اسی آئے ہیں. ساری زندگی ڈرائیوری چ گزاری ہے جی. تے اسی نماز اتنے آن کے سیکھی. سانو پہلے کوئی پتہ نہیں
दीन कितने तो दुनिया कितनी। हरी पगड़ी वालों से मुझे सख्त चिढ़ थी, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उनसे इतना इश्क हो गया कि वो मुझे यहाँ पर खींच आ गए। पहले मुझे बहुत दावत इस्लामी के बारे में ना मिसगाइड किया गया था। यहाँ तो जो सुना था बिल्कुल उसके उलट निकला। दिल की कैफियत ही सारी चेंज हो गई जी। पहले नंबर पे तो अकायद बहुत सारे दुरुस्त हुए हैं, तो इधर आके अब इंशाल्लाह ताला नियत है कि अब कहीं नहीं जाना। पहले मैं अपनी जिंदगी बिल्कुल तबाह की है, बिल्कुल फारक की है। घर दा ना माँ प्यो का ख्याल ना भाइयों का ख्याल, बस बाहर फिरते रहना। पता लग गया माँ प्यो की कदर क्या है, बहन भाइयों की कदर क्या है। बापा ने मदनी मुज़ाकरे में हमें माँ बाप का फरमा बरदार बनाया है, उनके हाथ चूमने का इरशाद फरमाया है, और इंशाल्लाह अब जाके हम इंशाल्लाह माँ बाप के कदम चूमेंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी वालदा से माफ़ी तलाफ़ी करूँगा, रो कर भी करनी पड़ी तो रो कर भी उनसे माफ़ी वगैरह करेंगे। जितना भी मैंने उनका दिल दुखाया, जो अमली काम हमने सीखा है वो यही है कि माँ बाप के आगे आँख नहीं ऊँची करनी है, सबसे बड़ी बात ये है। मैं आने से पहले अपनी बहन को सिस्टर को मार के आया था, मुझे नहीं पता था पापा कि आज मेरी अफ्तारी होगी, और इत्तेफाक से जब मैं गया तो पापा का दस्ते मुबारक मुझसे टच हो गया। मेरे आँख से आंसू इस तरह जारी हो गए। पापा ने मुझसे इस वक्त माफी मांगी। पापा आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। पापा जी बस मैं क्या बताऊँ, इंशाल्लाह अपना करके मैं अपनी सिस्टर से माफी मांगूंगा। मैं हो सकता अभी मेरी सिस्टर देख भी रही हो तो मुझे प्लीज मुझे माफ कर देना। जंघे में टांगे में दर्द था, अभी मैं तरावी पूरे पढ़ता हूँ, कोई मजा आता है। मेरे को पत्थरी थी गुर्दे में, हमने इरादा किया था इत्काफ करेंगे बाबुल मदीना में, तो निगाह करम हुई पीर साहब की, अल्हम्दुलिल्लाह पापा की नजर करम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो है ना वो पत्थरी निकल गया। मैं साउंड का काम करता था, नाच गानों का साउंड का काम होता है। हमारे हजरत साहब ने हमारा दिल बदला है। जहाँ शादी ब्याह होता है तो हमारे रिश्तेदारों में तो बुलाया जाता है, शकील को बुलाओ डांस के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद मैं ताइब होता हूँ, इंशाल्लाह आज के बाद ऐसी हरकतें नहीं करूँगा। हमने बहुत ऐसे काम किए जैसे हमें पता नहीं था कि ये जुआ है, लेकिन अब हमें पता चला और अब हमने तौबा भी की है। थाने के साथ मुंशिरा मुझे हर चीज़ मिलती थी, लेकिन इधर जो सुकून मिल रहा है ना वो पहले कभी नहीं मिला है। मैं पुलिस में हूँ, मैं खुद शराबी था, लेकिन आज जो मुझे एहसास हुआ है, इतना एहसास हुआ कि मैं क्या बताऊँ, मेरे आंसू निकल गए। तो मैं बहुत तौबा कर चुका लेकिन नहीं छोड़ सका था, लेकिन आज सच्ची तौबा कि आज के बाद नहीं पीऊँगा। पहले बहुत गंदी जिंदगी थी हमारी, मैं अपनी मिसाल बता रहा हूँ कि मैं चरस पीता था, इतनी चरस पीता था कि दुनिया में कोई चरसी इतना महसूस नहीं होता था। पहले जो हो चुका उसकी मैं तौबा करता हूँ। दावत इस्लामी में कदम रख लिया, इंशाअल्लाह ताला दावत इस्लामी मेरे बेड़ी पार लगाएगी इंशाअल्लाह। प्रदीप नाम था, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुआ। आप लोगों का मदनी चैनल देखता था, फिर कुरान पाक की तिलावत सुनता था, अल्लाह पे ईमान लेके आया, रोजे रखना शुरू किए। मैं इधर आया, मुझे उन्होंने कहा कि इधर आपको दीन की तालीम मिलेगी। मैं फिर इधर आया, 2 दिन हुए मेरे को इधर आए हुए। माशाल्लाह भी नमाज भी रोजे भी ये वो रखता हूँ। मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरे जो कुछ जो जिंदगी के पहले दिन गुजरे हैं ना है, उनमें बहुत ज्यादा कमी थी। ऐद किया है कि मैं अपने ऊपर दावत इस्लामी को नाफिज करूंगा, दाढ़ी शरीफ जरूर सजाऊंगा। दाढ़ी की भी नियत की है माशाल्लाह। मैंने दाढ़ी भी रख ली है अल्लाह की रहमत से, मुर्शिद की नजर से। पहले उस तरह लगा था, दाढ़ी भी रख लिया। पक्का दिल से ऐद कर ले कि मैं दाढ़ी पूरी 1 मुट्ठी रखूंगा, बिल्कुल भी कोई प्लेट वगैरह नहीं लगाऊंगा। दाढ़ी की भी नियत की है, दाढ़ी छोड़ देंगे, इमामा भी सजाएंगे इंशाल्लाह, सर पे फुल मदनी माहौल में आएंगे इंशाल्लाह। मैंने आयशा के भी मुकम्मल दाढ़ी रखूंगा। दाढ़ी की नियत की है मैंने, सर कट जाए मगर दाढ़ी नहीं कटेगी। दाढ़ी भी बढ़ा लूंगा सुन्नत के मुताबिक 1 मुट्ठी। मैंने ये नियत की है कि इंशाल्लाह अब दाढ़ी नहीं मनवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी की पूरी नियत की है मैंने इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह गर्दन उतरेगी, दाढ़ी नहीं उतरेगी इंशाल्लाह। बहुत दुख हो रहा है इस चीज का, रमजान जा रहा, अलविदा हो रहा। इतनी खुबसूरत में रमजान गुजार दिया, बड़ी उम्मीदें थी नमाज पढ़ने की पीछे, तरावी पढ़ने के, लेकिन अफसोस पढ़ने वाला तो क्या होगा, क्या होगा हमारा, किस मुंह से बारगाह में जाएंगे अल्लाह की, क्या मुंह दिखाएंगे ऐसे कि ये लाए तेरी बारगाह में अल्लाह, ये गुनहगार बंदे बख्श अल्लाह राजी हो जाए। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या चाह रहे हैं हमसे, हमारी जिंदगी जा रही है हमसे, पता नहीं क्या बनेगा हमारा। हम मस्जिद में आए, 1 महीने का इंतकाल किया, ऐसे लगा कि 1 दिन भी नहीं रहे मस्जिद से, चला गया हमसे चला गया, नहीं पता
बर्दाश्त कर सकते, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकते, कोई नहीं बर्दाश्त। یہ पिछले सालों होने वाले माह रमज़ान में कुछ आशिकान रसूल जिन्होंने माह रमज़ान में दावत इस्लामी के इस मदनी माहौल में इत्तिकाफ की सआदत हासिल की, इनके कुछ जज्बात आपने सुने। हजारों मुतकिफिन में से ये चंद आपने झलकियां देखी हैं, जज्बात देखे हैं। ये आए तो इनकी क्या कैफियत थी, ये कुछ अरसा रहे तो क्या कैफियत, और जब माह रमज़ान रुखसत हो रहा था तब इन पर क्या कैफियत थी। मेरे मिठे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की आमद है। बस अब चंद दिन बाकी हैं कि इंशाअल्लाह ये खुशखबरी हम सुनेंगे कि माह रमज़ान का चांद नजर आ गया है इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिहति व आफिया। तो मेरे मिठे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह हम भी इस साल जो माह रमज़ान हमें अल्लाह नसीब करे तो हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल में पूरा रमज़ान गुजारेंगे। नियत करें प्यारे इस्लामी भाइयों। है कोई पूरे माह की नियत करने वाला? अगर है तो हाथ उठाएं कि इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, वरना आखिरी अशरे का इत्तिकाफ, इसकी भी नियत की जा सकती है। और जो ये भी तो कम से कम इतनी जरूर नियत कर लीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा वक्त हमने माह रमज़ान मस्जिद में गुजारना है। ज्यादा वक्त रात अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज के बाद यहाँ रोजाना माह रमज़ान में असर की नमाज के बाद यहाँ अमील सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा होता है। आप असर की नमाज में आ जाएं, अगर दिन में काम काज अगर आपका है, असर की नमाज यहीं बाजमात अदा करें, उसके बाद मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें, यहीं पर इफ्तार करें। इफ्तार से पहले की दुआ होती है, पूरी समझे पूरा साल अगर मैं कहूँ तो इस लम्हे का इंतजार होता है जब वो इफ्तार का वक्त होता है। बड़ा रूह परवर वो वक्त होता है इफ्तार का, कबूलियत दुआ का वक्त। यहीं पर आप इफ्तार वगैरह करके फिर रात तरावी और तरावी के बाद मदनी मुज़ाकरा होता है। तो कम से कम ये कि ये मदनी मुज़ाकरों की जो है वो वक्त भी अगर यहाँ आप गुजारने में किसी हद तक कामयाब हो गए तब भी इंशाअल्लाह बहुत सारी बरकतें नसीब होंगी। इसके अलावा भी जितना वक्त हो सके आप गुजारिए, और इंशाअल्लाह खुश नसीब इस्लामी भाई फिर माह रमज़ान गुजारने के बाद चांद रात को मदनी काफिलों में सफर भी करते हैं, वो भी इनकी अपनी खुसूसियत है। तो प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, ये दावत इस्लामी की बहुत प्यारा एक अंदाज है माह रमज़ान। दावत इस्लामी के साथ माह रमज़ान गुजारने का आपको लुत्फ ही कुछ और मिलेगा। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दुनिया भर में जो सुन्नतों की खिदमत कर रही है, और इसका तकरीबन मेरा ख्याल अंदाजा होना चाहिए इस्लामी भाइयों को जो मदनी चैनल भी देखते हैं, दावत इस्लामी में आते जाते हैं, कि दावत इस्लामी किस कदर सुन्नतों की खिदमत का काम कर रही है। तो इसमें दावत इस्लामी के अरबों रुपए के अखराजात हैं। आप इसमें भी हमारा साथ दीजिए और दावत इस्लामी के लिए मदनी अतियात डोनेशन चंदा कीजिए, और आपकी भी जो ज़कात या आपका भी जो फितरा है, जो नफली सदकात भी अगर आप देते हैं तो दावत इस्लामी को दें, ताकि दावत इस्लामी के अखराजात हम पूरे भी करते रहें और मदनी कामों को आगे बढ़े। अभी और बहुत सारे मदनी काम ऐसे हैं कि जो हमें करने, लेकिन मदनी अतिया यानी चंदा कम होने की वजह से हमारे कई काम नहीं हो पाते। आपका ताउन जितना बढ़ेगा इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का मदनी काम और बढ़ता चला जाएगा, माली तौर पर भी और जानी तौर पर भी। वक्त भी दें आप अपना, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहें, दर्स दें, बयान करें, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करें। अल्लाह ताला हमें दावत इस्लामी के साथ तन मन धन के साथ दावत इस्लामी का साथ देने की तौफीक अता फरमाए।